بحمد اللہ تعالی ماہ محرم الحرام شریف گزر چکے ہے اور واقعہ کربلا کے حوالے کے نال دوسرے لوگوں نے تفصیل کے نال گفتگو سماعت فرمائی اور کافی عرصے تو کافی لوگوں کا اصرار سی کہ یہ موضوع بیان ہونا چاہیے. پھر اج دے جمعۃ المبارک کے اندر جس موضوع کا میں انتخاب کیا ہے وہ موضوع ایک بہت بڑی شخصیت پیر طریقت و رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت عالم باعمل حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. مختصر ٹائم کے اندر جتنا آپ کے متعلق بیان ہو سکے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. خدا قیاد و حق سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑی ہستی اور شدید القدر اولیاء کے اندر جنہوں کا شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ولی نے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا میلاد شریف ہویا، چونکہ ٹائم تھوڑا مختصر طے کرنا. میلاد شریف ہویا، تھوڑی عمر شریف مزید ہو گئی تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ علم دین حاصل کرنے واسطے ملتان تشریف لے گئے. ایک بات میں اکثر آخدا ہوں نا اور میری تقاریر کے اندر تسی یہ گل اکثر سنتے ہو کہ کوئی بھی ولی ایسا نہیں جیڑا عالم دین نہ ہوئے. جاہل ہے کہ ولی بولو نا، ولی نہیں. جے ولی ہے تو پھر جاہل چیزاں نے کہ ولی ہو گئے تو جاہل ہو گئے، یا جاہل ہو گئے ولی ہو گئے. یہ نہیں ہو سکتا. جنہوں بھی رب العالمین نے ولایت عطا فرمائی ہے اس دے سینے کے اندر پہلے رب العالمین نے دین دا علم ضروری رکھا ہے. ایک بات ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیر دیا 4 شرطیں رکھی ہیں، تیسری شرط آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان فرمائی. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان شریف گئے اتنے علم دین حاصل کرتے پے. ایک وقت ایسا آیا کہ اس مدرسے کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لے آئے. طلباء ملاقات کرتے رہے. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد کے اندر بیٹھ کے ایک کتاب پہ پڑھتے سن. اتو حضرت بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا کی پہ پڑھ رہے ہو؟ حضور کتاب ہے جس کا نام نافع. فرمایا تھا نفع دے دیے پہ. عرض کی حضور صحیح مان ہے جنت نفع ادو ملنا ہے جدو میں تھوڑی غلامی کا پتہ کرو گے دربار ہے. گفتگو اور آپ بھی ولی کامل ہیں اور مادر صاحب ولی ہیں. اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے نظر پئی نہ تو انہوں نے پریشانیاں میں بھی اللہ کا ولی ہے. یہ آفتاب ولایت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بیٹا تمہیں مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے. عرض کی حضور میری خوشی تو پوری طرح ہوئی ہے کہ تہاڈی بیعت بھی ہو جاں اور تہاڈے نال دلی چلا جاں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا بیٹا ہجے تیرا ٹائم نہیں ہویا، میرے نال تو ادھر جانا ہے، پہلے علم دین مکمل کر. پہلے علم دین مکمل کر. ایتھے تے حالت ہے کہ بابا جی نے پردہ فرمایا پیچھے کوئی اہل ہے یا نہیں. حضرت صاحب کرسی پہ بیٹھ جاؤ. وہ جڑے لوگ انہوں نے پیر پہ چڑھتے سن وہ اس جاہل کے پیر پہ چڑھ رہے تھے جنہوں نہ دین کی خبر، نہ اسلام کی خبر، نہ مسلک کی خبر، نہ جناب یار انہوں کو شروع کے نال واسطہ یا تعلق. انہوں صرف پتہ ہے کہ یہ میری ذاتی سیٹ ہے. بابا جی کہہ رہے میں آ گیا، میں جاؤں گا تو میرا بیٹا آ جائے گا. لیکن یاد رکھو یہ کچھ میری ذاتی سیٹ نہیں، یہ دین اسلام کا کام ہے اور یہ کام وہ ہی کر سکتا ہے جنہوں رب نے دین کا
سنیے ذرا، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے علم دین کی تعلیم مکمل فرمائی، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ فرمایا دلی شریف جانے کا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہ پہنچے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دشت حق پرستوں کے بیعت ہوئے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا جو میں آخر سی مکمل کر رہا ہے حضور جی نے مروجہ علم سارا سارے پڑھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہون تینوں بیعت ہون دی چشم آئے گی کہ میں نے بیعت کرنا نہیں رکھوائے گا۔ اس بات سے کہ علم و بعد فقیری نہیں ہوتی، اور اس سے بعد ترجمانی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عارفان دا سلطان بول رہا ہے، بولو نا مل کے میں ترجمہ پیش کروں۔ جناب حضرت بابا فضل الدین کے سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر آ گئے، عرض کی تھی حضور نے یہ نبی ناصر کر لیا کہ اپنی بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں، مہربانی فرمائے میں نے اپنے مریدین کے لطف شامل فرمائے، حضور میں جو ہے بیعت ہونا چاہنا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تو چندہ کیتا ہے میری بیعت بھی کر لینا وہاں پیا، میں تینوں بیعت بھی کرنا وہاں اپنی، اور تینوں بیعت کرنا بھی لطف آئے گا، میں نے مرید بنانا نہ لطف آئے گا۔ اسے بعد ترجمانی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، آپ فرماتے ہیں علم و بعد فقیری نہیں ہوگی، جڑا علم و بعد فقیری کرے آپ فرماتے ہیں کافر ہو کے مرتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اسی کے رستے پہ ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا فقیری بھی کر سکتا ہے جنہوں نے کوئی عالمین دین کا علم عطا کرے، فقیری بھی کر سکتا ہے جنہوں نے کوئی عالمین اسلام کا علم عطا کرے، فقیری بھی کر سکتا ہے جنہوں نے کوئی عالمین اسلام کا نور عطا کرے، چاہے فقیری کرنے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم باجی جو فقیر سال بعد دربار میں بلا کے چلنے رہنا نہیں، کامل مرشد آپ فرماتے ہیں اس کی مثال کی سنی جناب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل مرشد صفائی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کامل مرشد نہیں ہوتا ہے
جویں دھوبی کپڑے نو صاف کردا ہے کامل مرشد اپنے دل دی دنیا نو صاف فرما چھڑدا ہے آپ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد ایسا ہوے جڑا دھوبی وانگوں چلے پہلی شرط کی ہے کہ دین دا جاننا لے اگلی بات سنی اجدے بابا فرید الدین کی شکر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے پیرے کامل دی برداشت موجود ہیں اور رب العالمین نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ جڑے لوگ مجاہدات کرن انہاں نوں اسی اپنی راہ دے ول ہدایت دینے ہیں پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہوں تو میرے کو آگے ہیں تو میرا حق ہے کہ میں تینوں حق دی پہچان کرواؤں حضور حکم فرمایا بیٹا 40 دن کا تساں چلا کرنا ہے کتنے دن کا بولو 40 دن کا اور کھان پین اس کے اندر بالکل مناسب جنہیں ہم تساں کہنے ہیں کہ اینا صرف کہ بندہ زندہ رہ سکے جان نہ نکل جائے حضور ٹھیک ہے آپ نے دیکھا فلانا ہوتے ہیں ایک خاص کمرہ کیتا اس نے بہ گئے سیدھا شروع فرمایا چند دن گزرے حضرت سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گیا مدرسے کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے استقبال کیا چونکہ آپ دے پیر و مرشد سن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور بابا صاحب پیر سن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواجہ صاحب تشریف لے آئے نا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے مدرسے کے اندر جتنے طالب علم نے سارے نو بلا حضور ٹھیک ہے سارے آ گئے دستبوسی کی تھی سارے نے دعا نہیں ہوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر سی نا بولو نا یار انہیں کہو بولو سبحان اللہ کئی بندے نے پیرا کا ذکر ہو گئے تو بڑا اچھل ہے ساڑھے بابا صاحب ہوں داتا صاحب ہوں دو سیالے ہوں سیال والے یہ اللہ کے فضل نہ ساڑھے سنیے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی رہ گیا عرض کی حضور سارے ہو گئے فرمایا پھر بھی دیکھ لو عرض کی حضور ایک رہ گیا وہ کمرے کے اندر چلا پیا کرتا ہے آپ نے فرمایا میرا پیا دل کرتا ہے میں اس کمرے کے اندر خود چل کے جاؤں بولو سبحان اللہ سنیے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قطب الدین کوئی مرید رہ کر نہیں گیا عرض کی حضور کوئی نہیں رہ گیا سارے ہو گئے آپ نے فرمایا بیٹا نظر مار کر دیکھ لو کوئی رہ نہ جائے عرض کی حضور سارے ہو گئے کوئی رہ گیا جڑا کمرے کے اندر بیٹھ کے چلا پیا کرتا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نوں لے گیا جب آپ نے اللہ تعالیٰ ہو گئے دادا فرید الدین کے تو شکر رضی اللہ تعالیٰ نے چلا پیا کرتے ہیں اور آپ کی حالت بڑی نازک دے چکی ہے اس وقت اندر بڑی ضعف آ گیا ہے کمزوری آ گئی ہے آپ نے فرمایا بیٹا کھڑا ہو جاؤ جناب بابا فرید الدین کے تو شکر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے ہیں عرض کر رہے ہیں حضور کی شان بڑی مہربانی فرمائیے میرے دادا پیر میرے کمرے کو اندر آ گئے اپنے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں شماروں کی
پہنچا ہم جناب دادا صاحب اللہ تعالیٰ آپ نے کے رفتے سفر کر پاک پتر شریف آگے پاک پتر شریف پہنچے آپ ایک زمین سی چھوڑی گئی آپ نے فرمایا اتنا کہ میں مسجد بنا آگا اتنا مدرسہ قائم کراگا تو آپ پہنچے لیفترہ دیتے اور تیرے کیا ایک چوک دیئے اور یہ زمین نے قبضہ کیتا ہے قبضہ مافیا ہمیں قبضہ کیتا ہے بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ قریبی جگہ پہ جا کے ڈیرا لایا اور جا کے تشریف فرمائے آپ نے اس بندے کو سنیا بھیجا جڑا تھوڑا حاکم سی آپ نے فرمایا اے زمین میں لیے فلاں بندے نے قبضہ کیتا ہے اور میں حضور اگر زمین تو آ گئی ہے تو نکل پڑے تو آگے بولنی چاہیے بھائی تو آگے کوئی پرچہ ہونا چاہیے کوئی انتقال ہونا چاہیے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کو کوئی چیز نہیں ہے اور کہنے کا سنیا فوٹو میں زمین نہیں ملنی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جلال جنرا گئے آپ نے فرمایا بچہ بھی کوئی نہیں دینا کوئی جناب میرا کاغذ بھی کوئی نہیں دینا اور زمین بھی میری ہے میں بروف بھی کر دیا گا اور کہنے کا سنیا کہ یہ بروف ہو سکتا ہے زمین کا پتہ کہیں نہیں چل سکتا ہے نا کہ کاغذ فلاں دینا ہے انتقال فلاں دینا ہے فلاں کاغذ فلاں دینا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے فرمایا اللہ کا ولی کیسا نہ محتاج نہیں کوئی فیصلے اگر زمین بول کے قسمے جو میں زمین فرمایا اگر زمین بول کے قسمے تو پھر بنا گے وہ کہنے لگا تو ٹھیک ہے سانو پاگل بنا دے ایک ہی ہو سکتے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹائم کہتے بولو نا بھائی نا وہ بکر والا بولو سبحان اللہ فرمایا ٹائم کہتے فریق مخالفت سے دیا چلائے گا بھائی تو قبضہ کیتا ہے بابا کا زمین میری ہو گیا کہ کاغذات میرے کو اور وہ کہنے لگا نہیں ہو بابا اندر زمین بھی میری ہے تو زمین بول کے ہی دسے گی یعنی سبحا عبادی الصالحین یہ جو زمین ہے اس کے بارش میرے نیک بنے پورے علاقہ جمع ہو گیا یہ کہ نہیں ہو سکتا زمین بولے کہ میں جناب میرا بابے دی آپ نے فرمایا خیر جو ٹائم تے پورے ہو جائیں گے جب جناب میرا وقت طے ہو گیا سارے لوگ جمع ہو گئے فرید مخالف ہو گئے آپ نے اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے فرمایا میں نہیں جانا ولی کی کام جو زمینہ پیچھے پھرے لیکن مقصد کچھ اور سی نہ ہوتے بنانا مقصود سی فرمایا کہ میں نہیں جانتا لیکن میرا پیغام لے کے جاؤ پورے علاقے کے لوگ جمع کے جی کو غریب معاملہ ہونے کی نہیں ہو سکتا کہ زمین بولے ان نوجوانوں سبحان اللہ بولو گل میں پھر سنا دیا حضرت بابا فرید علی گنج صدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلفاء نے بتایا آپ نے فرمایا فلاں دن فلاں جگہ فلاں جگہ تو شوق پہ جائیں جو چیز دے گیا بیدا آ گیا فریق مخالف بھی آ گیا جنہیں قبضہ کیتا سارے لوگ جمع ہو گئے وقت حاکم بھی آ گیا کہنے لگا جناب میرا فیصلہ ہو جائے گا زمین کے لیے خلفاء نے کہنے لگا یہ کل میں شیر رکھ لیا ہے اگر زمین نہ بولی تو آگے نہیں رہے گی فلاں نہیں ہو جائے گی اللہ نے فرمایا بابے نے مجھے بڑی شدید ہے اس واسطے سب نے مدینہ میں ٹکارے وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے فیصلہ ہو جائے گا اور حاکم نے بدل دے دیا وہ کہنے لگا جناب میرا ایک بڑی بات ہے اس وجہ زمین کے لیے آپ نے فرمایا اعلان کرو جمعے تو میرے گا ہو جائے گا حاکم کہنے لگا زمین کا سنگی زمین ہے زمین میں جو کوئی آواز نہیں ہے جواب نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا آپ خلیفہ پریشان ہو گئے ہم جناب خلیفہ خاص وہ بولے وہ کہنے لگا کہ سلسانی اور شرابی نے کہہ کہ زمین نہیں دے گی آپ نے فرمایا میں زبان میں جو جملہ کر ڈالا ہم زمین میں دینا شروع کر دینا ہے اور میں اپنی زبان میں جو جملہ بول رہا اور فرمایا کہ پہلو فرید الدین نہ آگے تو بسروں کی ڈوبی ہے آپ فرمانے میں چھپتی کر کن آوازہ شروع سے بیسے اور میں جملے کہنی بولے سارے جسے آوازہ ہے میں بھی فرید دیا میں بھی فرید دیا میں بھی فرید دیا آبا فرید رحمت اللہ لیکن آجا جنگل سارے آگے
اللہ اکبر ذرا بولو مل کے سبحان اللہ. واقعات بہت نے ٹائم تھوڑا ہے کیونکہ بعض لوگوں کو بات نہیں ہو جاتی ہے کہ 5 منٹ اترے ہو گئے. سنیے توجہ دیکھیں. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید سی, اس کا نام سی بوڑا صاحب, بڑی محبت و عقیدت رکھتا سی آپ نے, اور اے ہر مرید واسطے حکم ہے کہ وہ زمانے کے اندر سب نالوں اعلیٰ جانے کہ اپنے پیر نو جانے کا, لیکن پیر ہوئے پیر نہ ہوئے پیر ہو. وہ گئے ملتان شریف جنہوں مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے, اولیاء کا شہر ملتان شریف, بہت بڑی اللہ گزرے نہیں ہوتے. جنہوں ان سے پہنچے لگے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, آج کا مطلب کی اعلان ہو گیا کہ بہاؤدین زکریا ملتانی تشریف لے ہوندے نے پہ, اور اونا منہ الہام کے ذریعے کے دسیا گیا ہے کہ جیڑا شخص اونا دا دیدار کر لے رب العالمین ہوئے تو جہنم حرام فرما چھتا ہے تو جنت میں واجب فرما چھتا ہے. جیڑے ڈیزائن کر سارے دور دوڑے وہ جیڑے ایک ایسا نا مرید خاص بہرا صاحب وہ بیٹھا دے, انہیں آکھیا نہیں میں اگر نظر بھی پاؤں ہے تو اپنے پینے چلے لے پاؤں میں جنت رب دیئے پہلے, لیکن آپ نے پیر چھاڑے کے نہیں ہونے. آپ وہ دے چلے پاکوے شریف آگے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما سن. آپ نے فرمایا آگے تو پریشان ہے, عرضگیری حضور مسئلے سمجھ گیا, یہ مہربانی ہوئی تیرے رہنمائی فرماؤ. فرمایا کیوں مسئلہ ہے؟ عرضگیری حضور ملتان میں اعلان ہو گیا کہ جڑا شخص دے بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کر لے, زیارت کر لے کہ وہ دے جنت واجب ہو جاتی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تینوں کی مسئلہ ہے؟ کوئی ہوندے دور تو دوا نہ لے نے جھوٹ بول دے وہ چھڑی کیا. آج میں کہوں کی مسئلہ ہے تو بھی کر لے نصیب دیدار. انہیں کیا سنیا تینوں چھڑ کے جنت ایک سودا ساڈے بارے ہی آنے فرمایا تو کی جان ہے. عزگری سو میں نہیں آ گیا, میں نے دسو کہ اونا نے چھڑا بیٹھے جنت لگ دی ہے بابا تیرا چھڑا بیٹھے نہیں لگے گی. اگلی بات سنی. حضرت بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمایا کہ کی پیاس میں کہنے لگا ضرورت پہ جان ہوئے جب ہمارا چھے ڈاکے کے زیارت کرے دیدار کرے جلدی ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کو جلدی ہے. کہنے لگا تینوں کی مسئلہ ہے. ارے سر میں نے سنیا ہی کوئی مسئلہ ہے کہ تو اگر چھے ڈاکے پھر میں مجھے نہ نہیں ملے گی. حضرت بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو بات کچھ نہیں پہ آئے آپ نے کہا سنیا دے نہ پیغام دے وہ سارے علاقے پیغام دے سکوں میں لگا ہوں پیغام کیے. آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا بہاؤ بھی میرے اچھے لگے کہ ادھر بھی ہے, لیکن ساری جنوں کی آمد پر مشکلات سے ہو جاؤ یا سارے سر سے بولے بیت ہو جاؤ وہ بھی زندگی ہے. عرصی بھی سنے میرا بیت نہیں ہو سکے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سارے ماں پیار کری ہوگی زندگی ہے. عرصی بھی سنے میرا پیار بھی نہ کرے, لیکن دعانا جاننا بھی نہ ہوگے پہچاننا بھی نہ ہوگے. اس پیار کے کام کرے تو دعانا جاننا ہوگے پہچاننا ہوگے. آپ نے دینا تعالیٰ نے جناب دیا دینا گئے. آپ نے فرمایا اے سونے میرا شجرہ نصبیان مجھے آگے جنہیں میرا شجرہ نصبیان رہے گا انہوں نے میرا حنین جنہیں میں دعا فرمائے گا. سنی اللہ ٹائم بولے واقعات میں بہت سارے ہیں کہ میں بالکل مختصر پہ کرنا, شعر بھی میں نہیں پہ پڑھتا, اسے واسطے پر ٹائم تھوڑے بات سمجھ آ جائے. اگر سبحان اللہ بولو میں کہا اگلی سورہ مسکرا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے شخص ہونا نصیحت سنو اس کا نام سے. آپ نے نعتیں سنانی, قوالیاں سنانی بغیر مزامیر دے, بغیر مزامیر دے. اور وہ دی بیٹی دی آگی شادی آپ کی بارگاہ چاہ گیا. انہیں آگے حضور میں بڑا پریشان ہوں, بیٹی دی شادی اور سارے میں تو جانتے ہیں بھی تو آٹے دار کا غلام بولو ہاں سبحان اللہ. حضور رحمت ہو جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سے تشریف فرما سن نال کوئی 3 منٹاں پہ سن. آپ نے فرمایا ایک میں نے پڑھا اور ایک ڈن پڑی تھی وہ سونا بڑی. فرمایا لے جا.
سیاح سی وہ جا کے سونے ایک اور دم کر آج فرمایا دوسری پڑھی فرمایا لے وہ بھی سونا وہ کہنے لگا جناب مہربانی فرما جو دریا ہے میں جوش بھی چاہے تھے ایک اور ہو جائے آپ رحمت اللہ علیہ جماعت کے اندر سن آج فرمایا یار دو دریا سے بتھیریاں نے کہنے لگا حضور اے میرا پڑھنا بات ہے اپنی ذات کی امید خرچ کرنے کا جنی ضرورت ہے باقی پیڑ کے اندر علاقے کے اندر جنہوں کوئی ضرورت ہو پھر حضور میں اٹھے آپ نے فرمایا ضرور انہیں تیسری کی پھر پڑھائی آپ رحمت اللہ علیہ نے خدا کو سننا بڑی فرمایا گیا ایک گل تھوڑی مشہور ہو گئی ایک شخص سی آدھا مرید بھی سی ہے بڑا غریب سی ایک دن آپ کی بارگاہ چاہیا اور میں تجربہ کرنا چاہنا کہ جب پیر کامل ہو رہا ہے نا اس کا ذریعہ معاش جڑا ہے نا پیسہ آمدن کا ذریعہ کھان پین کا ذریعہ وہ مرید بھی جیب نہیں ہوتی جو ہے مرید بھی جیب کرتے ہیں ہوں مرید آتے 500 دے گئے ایک کا پیسہ لگے رات تک روپیے لاکھ دی دیہڑی لاؤ تے ہو جاؤ اے نہیں آپ رحمت اللہ علیہ اے شادی سی کھیتی باڑی فرما دے پیسہ آپ رحمت اللہ علیہ کام پہ کر لو شخص آ گیا انہیں کہا ضرور میری شادی ہے بیچی دی تو بڑا پریشان مسئلہ ہے اگر مہربانی ہے تو انہوں نے تھوڑا سا پیسہ بھیجے آپ رحمت اللہ علیہ نا وٹے چکے بسم اللہ شریف پڑھی سورہ فاتحہ شریف پڑھی فرمایا اے کپڑے کے اندر رکھ دیا ایک کالے جا کے جا کے کھولا بیوی کے سامنے تو جنہیں بچے سب سارے سونا وہ بیوی کو کہنے لگا تجھ پر حاجت نہیں آیا نہ رات کو رات بھر یہ سنے آ رہے اور یہاں کیا بات ہے تو بچے جمع کر اٹھے سارے جمع کر کے لے بھی ہے پہلی بڑی ہے انہیں وضو کیتا لے بیٹھ گیا بسم اللہ شریف کی فاتحہ شریف بسم اللہ شریف کی فاتحہ شریف نال فو ساری رات بھوکا مارنے اپنی نکل گئی تھی جب صبح بابا صاحب نے کلمہ چھاپ دیا کہنے کا سنے گل رسم فرمایا پوچھ دس کہنے کا سنے اے تو مسلمی مٹی چکی سی فرمایا ہاں اے تو چکی سی تو کہنے کا سنے اے تو چکی نے فرمایا پھر کہ سو بسم اللہ ہی پڑھی لینا فرمایا ہاں بسم اللہ پڑھیے نہ فاتحہ شریف پڑھی لینا فرمایا ہاں فاتحہ پڑھیے تو کہنے کا سنے سمجھ نہیں آئی جب تک سب بسم اللہ شریف پڑھیں گے فاتحہ پڑھیں گے سرنا پڑھ جائیں گے بولو نا سبحان اللہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہنا چاہنا ہے کہنے لگا سو بڑا پریشان ہوا تو انہوں نے دیکھ کر بسم اللہ پڑھی فاتحہ شریف پڑھی میں لے کے چلا گیا من کی گھر بن جاؤ گے کھولیے سونا بن گئی ہے فرمایا بسم اللہ پڑھی میں بھی پڑھی باقی بسم اللہ پڑھی میں بھی پڑھی بس فاتحہ پڑھی میں بھی پڑھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہنا کہ عرض کی مجھے بسم پڑھی میں ٹھیک بن گئی ہے قرآن میں پڑھی لیکن جناب میرا سونا نہیں بنا میں ٹھیک مچھی رہی ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود سنتا تھا